اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر لطیفہ ذکر ایک عالم ہے اور یہ عالم انسان کے اندر موجود ہیں۔ صرف ایک آخرت کا عالم ایسا ہوگا جو جسم اور روح کے ساتھ با ہوش و حواس تب ایک حالت میں ہوگا۔ یہاں دنیا میں جہاں آج انسان موجود ہیں، اپنے جسم کی حالت اور روح کے امتزاج کے ساتھ، یہاں پہ جاگتے میں انسان دنیا نپٹاتا ہے اور سوتے میں عالم برزخ دیکھتا ہے، مراقبوں میں باقی عالم دیکھتا ہے۔ ہر لطیفہ مراقبہ میں ایک عالم ہوتا ہے۔ دنیا سے پہلے صرف روح کی شکل میں تھا انسان، وہاں روح ہوش و حواس میں تھی، پھر سلا دی گئی، تیار کر دی گئی اس دنیا کی زندگی کے لیے، جسم میں پہنچا دی گئی۔ یہاں جسم حاوی ہوا روح پہ تو دنیا غالب آئی، اور اگر اپنی پہچان یاد رکھی کہ حقیقت اس روحانی جسم کی ہے تو تصوف غالب آیا۔ دنیا سے پہلے روح ہوش میں تھی، دنیا میں روح ہوش میں آتی ہے تو عالم بدل جاتے ہیں۔ دنیا داری میں آتا ہے وہی روح والا انسان تو دنیا کی ہوش و حواس میں ہوتا ہے۔ روح والے مقام پہ روز ازل جب روحیں تھیں تب جسم نہیں تھا، مگر دنیا میں جسم عنایت ہوا، روح بھی ملی مگر قلب میں چھپا دی گئی، کیونکہ روح پاک ہے، وہ دنیا کی معصیت میں نظر نہیں آتی۔ اور اس دنیا کے عالم میں اگر روح بیدار ہو تو جسم لاغر کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات دب جاتی ہیں۔ اور اسی دنیا کے عالم میں اگر روح کمزور پڑ جائے، روح کے تقاضے رب کی یاد بھول جائے تو جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات کا غلبہ انسان کے وجود کو گھیر لیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انسان ایک حالت میں بیدار ہے، ایک حالت میں برقرار ہے، ایک حالت میں قائم رہ سکتا ہے، ہوش میں رہ سکتا ہے۔ اس حالت کی حالت کو ہوش میں محسوس کر سکتا ہے، بما ہوش و حواس، یا روحانی کیفیت میں یا دنیاوی کیفیت میں۔ مگر آخرت کے عالم میں انسان کی یہ دونوں کیفیات یعنی جسم اور روح دونوں با یک وقت بیدار ہوں گی، دونوں ہوش و حواس میں اپنے رب کے حضور کھڑی ہوں گی، اور انسان کو محسوس ہوگا کہ وہ بہکے ہوئے ہیں۔ جب قرآن پاک کی ان آیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس میں ذکر ہے آخرت کا، قیامت کے واقعات کا، تو یہ بھید کھلتے جاتے ہیں، آنکھوں کے آگے سے اٹھتے جاتے ہیں حجاب۔ ایک عالم تھا، ہم روح تھے، دوجا عالم یہ دنیا آئی، یا
روح بیدار ہوگی یا جسم، مگر آخرت میں دونوں ایک ساتھ بیدار ہوں گے۔ ایک حالت میں نہ جسم سویا ہوا ہوگا، نہ حواس اڑے ہوئے ہوں گے، نہ روح کسی کیفیت میں ہوگی، سب سامنے ہوگا۔ دنیاوی زندگی بھی اور روحانی زندگی بھی، اور بہکے ہوئے وہی ہوں گے جو دنیا میں حقیقت سے منہ موڑتے تھے۔ وہاں شعور بھی ہوگا، لاشعور بھی ہوگا، اور تحت الشعور خود قیامت کی خبر ہے، قیامت کا واقعہ ہے۔ اللہ پاک کے کلام کی آیتیں انسان کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد کرتی ہیں۔ اگر انسان خود ان سے سبق لینا چاہے، آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سورۃ اعراف کی ایک آیت پہ یاد رہے کہ برزخ کا ایک نام اعراف بھی ہے، اس پہ غور کرتے ہیں، مگر پہلے سورۃ اعراف کی آیت 26 میں دیکھیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ غور کیجئے، آیت مبارکہ پہ دو قسم کے لباس کا ذکر ہوا، ایک تو ظاہری بدن کو ڈھانکنے کے لیے، اور ایک تقویٰ کا لباس، پرہیزگاری کا لباس۔ ظاہری بدن کے کپڑے تو نظر آتے ہیں، مگر تقویٰ کا لباس، پرہیزگاری کا لباس یہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ اس روحانی جسم کے لیے لباس ہے جو نظر نہیں آتا مگر موجود ہے، حق ہے، سچ ہے، اور اس کے لیے اتارا رب نے پرہیزگاری کا لباس۔ جس طرح جسم کی شرم، جسم کی خوبصورتی، جسم کی حیا، جسم کا وقار لباس کے ساتھ ہے، اسی طرح روح کا وقار تقویٰ کا لباس سے ہے۔ جو روح اللہ کے ڈر اور شکر میں لپٹی ہو، اس کا نور اس کے جسمانی وجود کو بھی روشن کر دیتا ہے، اور خدا نخواستہ جس کی روح ننگی ہے، تقویٰ کے لباس میں نہیں، اس نے خود کو ڈھکا نہیں ہوا، تو ایسے جسم کی عزت دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نامراد ہوئی وہ روح جس نعمت سے محروم رہ گئی۔ اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شاید کہ لوگ سبق لیں، سمجھیں، غور کریں قرآن میں، تو راہ راست پا لیں، اپنی پہچان پا لیں۔ بار بار کہتی ہوں، ہر بار کہتی ہوں کہ اپنی پہچان ڈھونڈنے والوں، قرآن ہی راستہ ہے پہچان کا، قرآن ہی راہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد سورۃ اعراف میں ہی آیت 33 میں اللہ پاک روح کو گائیڈنس دے رہے ہیں، روح کے لباس، روح کے تقوی کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں مت کرنا تاکہ تمہاری روح کا لباس نہ اتر جائے۔ آیت 33 سورۃ اعراف۔ اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو باتیں منع فرمائی ہیں، حرام کی ہیں، وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوئے، اور گناہ، اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر تم کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ یہ ہے روح کا لباس، تقویٰ کی ڈیفینیشن۔ جو ان باتوں کو قائم رکھتا ہے اس کی روح حیادار ہے، عزت والی ہے۔ یاد رکھنا، عزت تمام کی تمام اللہ پاک کے لیے ہے، اللہ پاک کے پاس ہے، اور جو عزت چاہتا ہے دنیا میں وہ عزت کے کام کرے۔ اللہ پاک کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ تم بے شرمی کرو گے، وہ بھی دکھا دے گا، تمہارا نام اسی لسٹ میں آ جائے گا، تمہیں لوگ ویسے ہی یاد کرنے لگیں گے۔ اور اگر اپنے دلوں کو، اپنی روح کو پھیر لو پرہیزگاری کی طرف، تقوی کی طرف، تو تمہارا نام عزت والوں میں ہوگا، انعام والوں میں ہوگا۔ پیسے کے بل پہ کمائی جانے والی عزت دنیا میں تو شاید کچھ عرصے کے لیے فائدہ دے جائے، دنیا دار لوگ دبدبے میں آ جائیں، پیسوں سے متاثر ہونے والے لوگ ہی متاثر ہوں، مگر اس کا انجام دنیا اور آخرت میں ذلت ہے۔ قائم نہیں رہ سکتی ایسی عزت جو خریدی جائے، عزت کمائی جاتی ہے۔ وہ پروردگار نے ایک ذرہ برائی کا نہیں چھوڑنا اور نہ ایک ذرہ اچھائی کا، تو بے حیائی سے بچنا۔ یہ بے حیائی کی خواہش نفس کی شکل یہ روح کے اندر سے ہی جاگتی ہے۔ نہ چھپ کے بے حیائی کرو، نہ ویڈیو چیٹس پہ بے حیائی کرو، نہ اعلانیہ بے حیائی کرنا۔ اللہ کی طرف واپس مڑ جانا، مڑ جاؤ، کیونکہ شیطان بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر نہ کہنا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، ہمارے کام نہیں ہوتے۔ تنہائی پاک رکھنا، وہاں اور کوئی نہیں ہوتا، تمہارا رب ہوتا ہے۔ اس سے تو تمہاری دل کے خیالات بھی نہیں چھپ سکتے، نیتیں نہیں چھپ سکتی، تو کدھر جا رہے ہو؟ وہ بے خبر نہیں، وہ ناانصاف نہیں، وہ ظلم کرنے والا نہیں، تم ہی ظلم کرتے ہو خود پہ، اپنے نفسوں پہ۔ اعراف آخرت میں وہ مقام ہے جہاں انسان کی نیکیاں اور برائیاں پلڑے میں برابر ہیں، یعنی جتنی نیکیاں شمار ہوئیں اتنے ہی گناہ بھی شمار ہوئے۔ اور اب وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں جس مقام پہ ہے وہ عالم اعراف ہے، اعراف کا جہان، اعراف والوں کا جہان۔ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان، جنت اور دوزخ کی سرحدوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ دوزخ نفس امارہ ہے، اعراف نفس ملامہ ہے، جنت نفس مطمئنہ ہے۔ عالم برزخ دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا وہ مقام ہے
جس میں نیند کی حالت میں یا مراقبہ کی گہری حالت میں انسان کی کیفیت متاثر ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا کہ انسان کیفیات کا ہی اثر قبول کرتا ہے، اس زندگی میں بھی، جاگتے ہوئے بھی اور سوتے ہوئے بھی۔ خوشی کی کیفیت موڈ اچھا کر دیتی ہے، غم کی کیفیت دکھ لاتی ہے۔ روتے دیکھو کسی کو تو دل میں افسوس کی، رحم کی کیفیت بن جاتی ہے۔ کسی پہ ظلم کرو تو ظالم کی کیفیت انسان پہ چھا جاتی ہے۔ قصہ مختصر کہ انسان کیفیات کا مظہر ہے، اسی پہ اس کا روز و شب بیت رہا ہے۔ بھوک لگی، کیفیت آئی بھوک کی، کھانا کھا لیا۔ نیند کی کیفیت بنی، سو گئے۔ تو عالم برزخ جو نیند یا مراقبے میں انسان کو نظر آتا ہے، یہ وہ مقام ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان کا مقام ہے۔ جس طرح عالم آخرت میں انسان ان دو سرحدوں جنت اور دوزخ کے درمیان ہوتا ہے، اسی طرح عالم برزخ میں انسان دنیا اور آخرت کی سرحدوں کے درمیان ہوتا ہے۔ نہ وہ اس کیفیت نیند کی گہری حالت میں یا مراقبے سے طاری کی ہوئی گہری نیم بے ہوشی کی حالت میں دنیا کی سرحد کے اندر ہوتا ہے، اور نہ ہی آخرت کی سرحد سے پرے ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں انسان اپنی زندگی میں پیش آئے ہوئے واقعات، مقامات سے گزرتا ہے، اور کبھی پیش آنے والے مستقبل میں ہونے والے واقعات اور مقامات کو دیکھتا ہے جو اس زندگی میں بھی پیش آنے والے ہوں اور اگلی زندگی میں بھی۔ اسی عالم برزخ میں ہی انسان اپنے ماضی کو دیکھتا ہے تو کبھی مستقبل کو دیکھتا ہے، مگر موجودہ یعنی حال کی کیفیت میں تینوں حالتیں موجود ہوتی ہیں، تینوں زمانے موجود ہوتے ہیں، مگر خیالات کا رجحان، زور جس طرف ہو وہ منظر ہی سامنے ابھر کے کیفیات بن کر چھا جاتا ہے، نظر آتا ہے۔ یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے انسان کی عمر کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، تجربات کے لحاظ سے اور فطرت کے لحاظ سے۔ کبھی کبھی انسان ان کیفیات میں جو نیند کی ہیں یا مراقبے کی دیکھتا ہے کہ وہ اس گھر میں ہے جہاں کبھی کتنے سال پہلے وہ اپنا بچپن گزار چکا ہے۔ وہاں کی یادیں، وہاں کے عمل، وہاں کے لوگ، اور یہاں تک کہ وہ بزرگ، وہ لوگ، وہ بہن بھائی یا اولاد جو وفات پا چکے، ان کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے چھوڑ آیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے عزیزوں کی حالت خواب میں اصل شکل کے ساتھ نظر آ جاتی ہے کہ عالم برزخ میں وہ کس مقام پہ ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسے واقعات، ایسی جگہیں نظر آتی ہیں جو آنے والی زندگی میں پیش آنے والی ہوں، اور آخرت میں بھی انسان سمجھ نہیں پاتا کہ یہ سب کیا ہے۔ ان میں وضاحت تب آنی شروع ہوتی ہے جب انسان کا رجحان اپنی روح کی طرف ہو۔ ایسے لوگوں کو پھر پریڈکشنز ہوتی ہیں، یعنی کچھ ہونے والا ہے وہ وقت سے پہلے بتا دیتے ہیں، یا سچے خوابوں کے سلسلے اسی سے منسلک ہیں کہ خواب میں کچھ دیکھا، وہ کچھ دیر میں یا دن میں سر ثابت ہو گیا۔ جتنی روح بیدار ہوگی اتنا ہی انسان کیفیات کے مطلب اور مقام سمجھ سکتا ہے۔ اگر ان کیفیات کو سمجھنا ہے، ان عالموں کو سمجھنا ہے،
تو قرآن سے راستہ پکڑو۔ اللہ پاک کو جو منظور ہے وہی ہونا ہے، وہی ہوتا ہے۔ جب تمہاری نیت بن گئی اپنی ذات کی اصلاح کی اور تم نے قدم بڑھایا رب کے راستے پہ، قرآن سے مدد لی، ایک راستے پہ چل پڑے، تو اگر تمہاری خواہش کسی پیر کامل کی تلاش ہے تو رب خود ہی تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ تمہاری اصلاح کے لیے خود اللہ پاک انتظام فرماتے ہیں، خود راستہ دکھاتے ہیں، تمہیں تمہاری خیر کی طرف پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کی محفل تک پہنچاتے ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ اور اگر تم اس سوچ میں ہو کہ پہلے کوئی انسان ملے، وہ سکھائے، وہ بتائے، پھر کچھ کرنا ہے، اور قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دو، اس انتظار میں رہو کہ جب کوئی ملے گا تب صحیح، تو اللہ پاک کو یہ بہانے، یہ فسانے منظور نہیں۔ اس نے تمہیں جسم عنایت کیا، روح دی، پھر روح کا علم دیا، قرآن کی نعمت بخشی، تو کیا تمہاری آنکھیں نہیں، تمہارے کان نہیں، تمہارے دل نہیں جو تمہیں ہدایت کی طرف قرآن کی مدد کے ساتھ لے جائیں؟ تم نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، اور آخرت میں رب کے سامنے۔ سورۃ البقرہ میں آیت 141 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ آگے سنیے، سورہ بقرہ کی ہی آیت 110 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اب بتائیے بہن بھائیوں، یہ حکم دے رہا ہے قرآن، یہ حکم اللہ پاک دے رہے ہیں۔ آپ نے تبھی ماننا ہے جب کوئی پیر بتائے گا یہی بات کہ بیٹا نماز پڑھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن نہیں پڑھتے کیا آپ لوگ؟ اگر پڑھتے ہو تو کیا اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ٹرانسلیشن تو موجود ہے ہر زبان میں قرآن پاک کی، اللہ پاک نے اتنی سہولت دی ہوئی ہے، مگر یہاں بھی گوگل میں سرچ کرنا پڑے گا، اور اپنا آپ پہچاننے کے لیے قرآن میں سرچ کرنا پڑے گا۔ اگر اس دھوکے میں ہو کہ پیر صاحب پھونک مار دیں گے تو دل آمادہ ہو جائے گا، نفس کی خواہشات چھوٹ جائیں گی، پیر جی ہمیں کامل بنا دیں گے، بنا محنت کیے، بنا اپنے آپ پہ کچھ سختی کیے ہمارے نفسوں کو وہ کنٹرول کر لیں گے، ہمیں تنگ نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ کے نفسوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ جنہوں نے خود یہ نفس عنایت کیے اور پھر راہ ہدایت دی کہ ان نفسوں کے تحت یہ دو راستے ہیں، یہ اچھائی کا، یہ بھلائی کا، دونوں نفس کے راستے ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس مطمئنہ، تو جو چاہو اب اختیار کر لو، کیونکہ یہ تم نے اختیار کرنا ہے۔ کسی پیر کی ہوئی کمائی تمہارے کام نہیں آنی، تمہارے کام آنی ہے تمہاری کی ہوئی کمائی۔ اگر سب پیر پہ ڈال دو تو میرے بچوں، بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آپ کے اندر کے نفس امارہ کے پلانز، خدا کے پلانز کو، خدا کے علم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ نیتیں جانتا ہے۔ اپنے سے آغاز کرو، حقیقت پا جاؤ گے، قدم بڑھاؤ اگر حقیقت کے مسافر ہو، حقیقت سے شروع کرو، قرآن سے شروع کرو، اللہ تمہیں وہ لوگ بھی ملوا دے گا، اللہ پاک خود ملواتا جائے گا تمہاری خیر کے راستوں سے، جیسے نیت کرو گے ویسا پھل پاؤ گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 152 میں
اللہ پاک فرما رہے ہیں، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ صاف بیان کیا گیا ہے، کتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا بھی ذکر بلند کر دے گا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ روشن کر دے گا، تمہیں بھی نور بخشے گا۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ پہلے زندگی بھر تلاش کرتے رہنا، انتظار کرتے رہنا کسی پیر کامل کا، کسی اور انسان کی تلاش میں لگے رہنا، اپنی تلاش بھول جانا، اپنی فکر نہ کرنا کہ اپنی تلاش سے شروع ہونا تھا سارا کچھ۔ اور اس کے لیے اللہ نے قرآن دیا، قرآن میں بتایا کہ یہ راہ ہدایت ہے، پھر یہ بتایا کہ تمہارے لیے نمونہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قرآن سارا کا سارا سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فی امان اللہ۔